बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूव पाकिस्तान। नाज़रीन, कई अहम खबरें मेरे सामने हैं, लेकिन 9 मई के बाद के वाक़यात का तसलसल अभी तक जारी है। पहले बाज़ मुनज़्ज़म इदारे, पुलिस, रेंजर्स और अब उसके बाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन मैदान अमल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा मुकदमात में मतलूब नहीं थे या थे भी तो उनको अभी तक काबू नहीं किया जा सका था, उन पर महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन चढ़ दौड़ा है। और ताज़ा तरीन इतलात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस महकमे ने, वफाक के मातहत भी ये महकमा है, सूबे में भी है, दोनों तरह से इन्होंने 3-4 रहनुमा PTI के जो इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उनके घरों पर, उनके हुजरों पर, उनकी रिहाइश गाहों पर या उनके जो देहात हैं, गाँव हैं उनके, वहाँ छापे मारे गए हैं। और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर शहराम तरकई और साबिक़ गवर्नर खैबर शाह फरमान और उनके भाई, इस तरह कई दीगर रहनुमा हैं जिनके घरों पर, हुजरों पर छापों का सिलसिला जारी है। और महकमा एक्साइज़ का ये कहना है कि जो साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जो साबिक़ स्पीकर खैबर असम्बली भी रहे हैं, उनके हुजरे पर सवाबी में छापा मारा गया है, जहाँ से 4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो जाली नंबर प्लेट, बकौल एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की जाली नंबर प्लेट, सरकारी नंबर प्लेट और नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ वहाँ से बरामद हुई हैं। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी हैं। लेक्सिस है, एक होंडा ओरियल है, एक वीगो डाला है, एक सिविक है। ये 4 गाड़ियाँ उन्होंने बताई हैं। इनमें से एक पर सरकारी नंबर लगा हुआ है और एक गाड़ी जो है वो 40 करोड़ रुपए मालियत की भी है। और ये कहा जा रहा है कि एक वो गाड़ी है जब ये कौमी असम्बली के स्पीकर थे तो उस दौरान सरकारी तौर पर इनको दी गई थी, जो इन्होंने असम्बली की स्पीकरशिप ख़त्म होने के बावजूद वापस नहीं की। तो ये असद कैसर साहब की रिहाइशगाह, यानी हुजरा, उनका जो हुजरा कहते हैं उनको, जहाँ मेहमान खाना है, मेहमान आते जाते हैं, वहाँ से ये बरामद हुई हैं। और चारों के चारों कब्ज़े में लेकर और महकमा एक्साइज़ वाले नामालूम मुकाम पर चले गए हैं। इसी तरह जो शहराम तरकई साहब हैं, उनका ख़ानदान जो है, उनमें से उस्मान तरकई वगैरह काफ़ी लोग जो हैं वो PTI छोड़ चुके हैं और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो नाज़रीन, उनकी रिहाइशगाह पर भी, तरकई बहुत मशहूर जगह है, वहाँ छापा मारा गया है। इसी तरह शाह फरमान साहब के, उनके भाई के घरों पे ये छापे मारे हैं और वहाँ से भी 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो है ना बरामद करने का दावा किया गया है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में आप पेशावर समेत, पेशावर सूबाई दारुल हुकूमत है उनका, उस समेत कई इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ ये नॉन कस्टम पेड, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ अक्सर दिखाई देती हैं। उनके लिए कोई मायूब नहीं है ये चीज़, वहाँ कोई चेक भी नहीं करता। रूटीन में किसी गाड़ी को रोक कर जो है, हमारे यहाँ ये पंजाब में ऐसी रिवायत है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, खैबर में भी नहीं है। खैबर और बलूचिस्तान में आप नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं वो अक्सर आती जाती देखते हैं। अब ये जो सरहद पार तोरखम बॉर्डर से जो लोग जाते हैं, चमन के बॉर्डर से लोग जाते हैं, वो भी गाड़ियाँ जो हैं वो नॉन कस्टम पेड होती हैं, बआसानी आमदोरफ्त करती हैं, उन्हें कोई नहीं चेक करता, कोई रोकता नहीं है। गाड़ी के कागजात तो हर वहाँ चेक करने का रिवाज ही नहीं है। किसी बहुत अहम वाक़े के बाद कोई नाका अगर लग जाए, एक पंजाब और खैबर की सरहद पर जो अटक चेक पोस्ट है, जो पंजाब इस तरफ है और खैबर उस तरफ है, अगर यहाँ से जाएँ आप, तो उस चेक पोस्ट पर एक चेकिंग थी, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। तो ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो है ना, वहाँ को मायूब नहीं समझी जाती। तो वहाँ से इन्होंने गाड़ियाँ बरामद करके जो है नामालूम मुकाम पर पहुँचा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब ने फौरी ट्वीट किया इस पे और इसकी मजम्मत की, और ये उन्होंने कहा है कि ये खुली चोरी है। और ये गाड़ियाँ जो हैं, ये चारों रहनुमा PTI के जो हैं, असद कैसर साहब, शहराम तरकई साहब, शाह फरमान साहब, उनके छोटे भाई, इन चारों रहनुमाओं की गाड़ियाँ चोरी कर ली गई हैं। और वो कहते हैं कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई का हक़ महफूज है हमारे पास, हम इसको अदालत में लेके जाएंगे और वहाँ से मुकदमात के इंदराज का ऑर्डर लेंगे। तो ये इस पे ये मौक़िफ़ कोई नहीं आया इन चारों रहनुमाओं की तरफ से, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से मज़म्मती ट्वीट जो है वो अभी अभी मैंने देखा है।
اور وہ جو ہے اس میں انہوں نے عمران صاحب نے خاص چیز کی، بڑے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، لیکن ابھی تک چاروں صاحبان جو ہیں، جو اہل معاملہ ہیں، انہوں نے کوئی اس پہ کسی قسم کا جو ہے رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آیا ان کے پاس اس کے جو کاغذ ہوتے ہیں، ملکیتی کاغذات، ڈاکومنٹس گاڑیوں کے، وہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہیں کہ نان کسٹم پیڈ ہیں، جو بھی ہیں، کہیں سے بھی لائی گئی ہیں، ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ ایک یہ بڑی اہم خبر تھی۔ دوسری خبر ناظرین میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، میاں نواز شریف، جہانگیر ترین کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کا ایک اور پولیس راج جو ہے عبور کر لیا گیا ہے۔ اب سینٹ سے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل جو ہے پاس ہو گیا ہے، اور قانون سازی باقاعدہ ہو گئی ہے اس پہ، اور یہ قانون بن گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے اس پہ ریویو پٹیشن کے بارے میں معاملہ زیر سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہے اس کو حکومتی سطح پہ جو ہے حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ دونوں ایوان بالا، ایوان زیری، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی، دونوں سے یہ بل آج پاس ہو گیا، اور پاس ہونے کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ ایک قانون کی حیثیت ہے۔ اب عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کو ہولڈ کرتی ہے، اس قانون سازی کو مسترد کر دیتی ہے، قانون سازی کو کالعدم قرار دیتی ہے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن فی الحال اتنا ضرور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک اور آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ کب آتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ 5 سال سے زائد نااہلی نہیں ہو سکتی اس نئی قانون کی روشنی میں، میکسیمم مدت 5 سال ہے۔ اس سے پہلے آپ ریویو پٹیشن میں جائیں گے، اس سے پہلے آپ اپنی نااہلی کو چیلنج کریں گے، عدالت سننے کی مجاز ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چل نکلے گا، اور اب پتہ نہیں یہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے۔ ایک اور خبر اس دوران آئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری تھی، اعظم خان صاحب، وہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں، بڑے نامور بیوروکریٹ ہیں اور بڑے ذہین سمجھے جاتے ہیں، حکومتی معاملات چلانے میں جو ہیں ان کو دسترس حاصل ہے۔ اعظم خان صاحب جو ہیں، ان کے بھتیجے نے تھانہ کوسار اسلام آباد میں درخواست دی ہے کہ وہ غائب ہیں 2 روز سے، اور اس درخواست میں یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کو اغوا کر کے لے گئے ہیں نامعلوم افراد۔ اب اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پہلے تو مسنگ کی فہرست والا معاملہ تھا، پھر یہ آیا کہ جی ان کو کرپشن کے معاملات میں نیب پکڑ رہی ہے، پھر یہ معاملہ آیا کہ 9 مئی کے واقعات میں، 9 مئی کے واقعات کا اعظم خان صاحب کو تعلق بنتا نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سابق بیوروکریٹ کو، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے اور کسی نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ ابھی تک معمہ حل نہیں ہوا، لیکن خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ اعظم خان جو ہیں وہ عمران خان کے بہت دست راست بھی تھے اور بڑے معتمد ساتھی تھے، بہت اعتماد کرتے تھے عمران خان اس پہ، اور عمران خان صاحب کے سارے معاملات کی جو تفصیلات ہیں، جو درون خانہ معاملات تھے، اور جو ان کے سیکرٹ جو حالات واقعات سامنے آ رہے ہیں اب، ان سے اعظم خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اعظم خان صاحب کی گرفتاری اگر کی گئی ہے، اگر تو وہ لاپتہ نہیں ہیں، کوئی خود روپوش نہیں ہوئے ہیں، تو پھر ان کو اگر کسی ادارے نے گرفتار کیا ہے اور تفتیش کے لیے کیا ہے، تو اس میں خاصے انکشافات کی توقع ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اعظم خان کے تھرو پرائم منسٹر کو جاتے تھے، اور پرائم منسٹر کے احکامات جو ہیں اعظم خان کے تھرو جو ہیں وہ نیچے پریویل کرتے تھے۔ تو ناظرین، اعظم خان صاحب کی گرفتاری اگر ہے تو گمشدگی ہے، تب یہ بڑی اہم خبر ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی خطرناک آ سکتا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی پیچیدگی اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ اہم خبریں 3-4 ایسی تھیں جو جن پہ بہت سارے معاملات چل رہے تھے۔ اسی دوران ایک خبر اور آ گئی ابھی میرے سامنے کہ مسلم لیگ نون کے الیکشن ہو گئے عہدیداروں کے، شہباز شریف صاحب دوبارہ صدر بن گئے، پھر مریم نواز جو ہیں وہ چیف آرگنائزر پہلے بھی تھی، اب ان کو باقاعدہ احسن اقبال صاحب جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے، اور جو بیرون ملک امور ہیں ان کے انچارج بنائے گئے ہیں، ان کے صدر بن گئے۔ تو یہ بھی الیکشن ایک انہوں نے اناؤنس کر دیا مسلم لیگ نون نے، اور اس کا مطلب ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے، میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ جیسے ہی کچھ ٹھہراؤ آیا ہے سیاست میں، تو حکومت اور اس میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ ابھی بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اور آصف زرداری ان کے والد جو ہیں سابق صدر، ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں،
بڑی اہم ہے، بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوگی. ابھی میئر جو کراچی کے بن گئے پیپلز پارٹی کے، مرتضیٰ وہاب صاحب، فوزیہ وہاب مرحومہ کے فرزند ہیں، اور وہاب صدیقی صاحب جو مرحوم ہمارے بڑے عرصہ ساتھی رہے ہیں، کولیگ تھے، شعبہ صحافت سے منسلک، ان کے فرزند ارجمند ہیں. وہ ریکارڈ بن گیا ہے آج تک پاکستان میں. یہ کراچی کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ میئر کراچی جو ہے پیپلز پارٹی کو انکم زیادہ جیتتی رہی ہے. تو اب یہ میئر جو بنے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جی ایک زرداری سب پہ بھاری، اور واقعتاً زرداری صاحب نے ثابت کر دیا ہے عملاً کہ وہ سب پہ بھاری ہیں، اور انہوں نے تمام تر کوششوں کے باوجود جماعت اسلامی کے امیدوار کو نہیں جیتنے دیا. جماعت اسلامی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، سرگودا، فیصل آباد، گوجرانوالا، لاہور، کراچی، ملتان، ہر جگہ جماعت اسلامی کے احتجاج ہو رہے ہیں کہ جی ہم سے جو ہے نا ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. اب وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب ہمارا حق ہے کہ ہم جو بھی طریقہ اپناتے ہیں، دھاندلی نہیں ہے، کوئی دھونس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سیاسی ہم چال چلتے ہیں تو اٹس اے پارٹ آف دا الیکشن. تو وہ ہم نے سیاسی چال چلی اور الیکشن جیتنے کے لیے ہوتا ہے، جیتا ہے ہم نے. تو یہ ناظرین جو معاملات ہیں، یہ خاصی سیاسی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے. اب اصل گہما گہمی تب ہوگی جب الیکشن اناؤنس ہوگا، اور کب الیکشن اناؤنس ہونا ہے اس کا ہم سب کو انتظار ہے. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.